صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 26 جو کہ باب الایمان کی حدیث نمبر 19 ہے اس کا مطالعہ کریں گے. ایمانیات کے باب میں کافی سارے حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اور ان حدیث میں ہم نے ایمان کو مختلف طریقوں سے سمجھا. کہیں پہ ہمیں حقیقی اسلام اور ظاہری اسلام کے بارے میں بتایا گیا، کہیں ایمان کی شاخیں اور ایمان اور عمل اور ایمان کے درجات اور ایمان کی حقیقت اور ایمان کے مختلف مظاہر کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور کہیں ہمیں ایمان اور اسلام کا فرق سمجھایا گیا، اور کہیں ہم نے کسی حدیث میں دیکھا کہ ایمان اور اسلام دراصل ایک ہی چیز کا نام ہے، اور کئی جگہوں پہ ہم نے پڑھا کہ اسلام اور ایمان اور عمل دراصل ایک ہی چیز ہیں. آج کا جو باب امام بخاری نے باندھا ہے یہ حقیقی اسلام اور ظاہری اسلام کا فرق ہے، جس میں وہ باب باندھتے ہیں اذا لم یکن الاسلام علی حقیقہ، کہ جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو، وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل، بلکہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہری طور پہ صرف اس نے تابعداری اختیار کر لی ہو یا قتل کے خوف سے کوئی اسلام میں داخل ہو گیا ہو. لقولہ تعالیٰ، اس کی دلیل وہ اللہ تعالیٰ کے قول سے لاتے ہیں جو سورۃ الحجرات کی آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کئی اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ظاہر طور پر مسلمان ہو گئے. یعنی حقیقتاً ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا، بلکہ جب مسلم معاشرہ تھا اور اس مسلم معاشرے میں وہ رہ رہے تھے تو اس کے فائدے اٹھانے کے لیے وہ اطاعت کے اندر داخل ہو گئے تھے. اور اسی میں امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، کہ اگر انہیں حقیقتاً وہ ایمان حاصل ہو تو باری تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہ اس کے مستحق ہوتے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو ان آیات میں لفظ ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام کی یہ بات کر رہے ہیں. تو مقصود یہاں پہ یہ سمجھانا ہے کہ اسلام سے مراد کبھی اصطلاحی معنی ہوتے ہیں اور کبھی لغوی معنی ہوتے ہیں. لغوی معنی تو یہ ہے کہ ظاہری تابعداری اختیار کر لے کوئی، یا ظاہراً قتل یا خوف کسی سے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور تابعدار ہو جائیں. اور جو اصلی جس کے اصطلاحی معنی ہے وہ معنی ہے کہ ایمان قلبی ہو، دل کے اندر ایمان ہو، اور اس ایمان کی بدولت انسان اسلام کے اعمال کرنے لگ جائے اور اس طرح تسلیم خم کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ حقیقی اسلام ہوگا. اس جو موضوع ہے اس کے ذیل میں وہ حدیث لائے ہیں، اور یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعطا رحتا، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو کچھ عطیہ دیا، کچھ لوگوں کو کچھ عطیہ دیا. وسعد جالس، اور سعد وہاں موجود تھے. فترک رسول اللہ رجلا هو اعجب الی، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ہے ما لک عن فلان، کہ آپ فلاں کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان، کہ آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا. فواللہ انی لأراه مؤمنا، کہ اللہ کی قسم کہ میں تو اسے مومن گمان کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال او مسلما، آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان. لیکن یہاں پہ بھی یہ فرق ہے وہ واضح کر رہے ہیں کہ مومن یا مسلمان، یعنی مومن تو ایمان تو ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ کسی کے قلب کے اندر کتنا ایمان ہے، اس لیے جو قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہے فواللہ انی لرآہ مومنا، کہ اللہ کی قسم میں تو انہیں مومن سمجھتا ہوں. تو اس وقت جو جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال او مسلمن، کہ مومن نہیں. قسم کھا کے آپ کسی کا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے قلب کے اندر ایمان کتنا ہے. فسکت قلیلا، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. ثم غلبنی ما علم منہ فعدت لمقالتی، کہتے ہیں پھر میرے اوپر جو میری سوچ تھی وہ غالب آ گئی، اور پھر میں نے اپنی بات دہرائی، اور پھر میں نے پوچھا فقلت ما لک عن فلان فواللہ لرآہ مؤمنا، کہ بھئی اس کے بارے میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں تو اس کو اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن دیکھتا ہوں، مومن سمجھتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا فقال او مسلمن، کہ مومن یا مسلمان.
پھر وہ کہتے ہیں فسکت قلیلاً، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر میرے اوپر غلبہ پا لیا جو کچھ کہ میں جانتا تھا اس نے، فعدت المقالتی، پھر میں نے اپنی بات دہرائی، وعاد رسول اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات دہرائی۔ یعنی یہ مکالمہ جو تھا یہ 2 سے 3 مرتبہ ہوا کہ انہوں نے بار بار اپنے تعجب کا اظہار کیا اور اس شخص کے ایمان کی گواہی دی، اس کے بارے میں بات کی، رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، یا سعد، اے سعد، انی لعتی الرجل وغیرہ احب الی منہ، کہ میں باوجود اس کے کہ ایک شخص مجھے بہت عزیز ہے، میں پھر بھی اسے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو مال دے دیتا ہوں۔ کیوں دیتا ہوں؟ احب الی منہ، اگرچہ وہ مجھے دوسرا پسند ہے اس کو میں نہیں دیتا، تو اس کو میں کیوں دیتا ہوں؟ خشیت ان یکبہ اللہ، اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو الٹے منہ گرا نہ دے، فی النار، آگ میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو الٹے منہ آگ میں نہ گرا دے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا ایمان اگر کمزور ہے اور مال دینے سے وہ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو الٹے منہ دوزخ میں ڈال دے، یعنی وہ ایمان سے پھر جائے اور اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ تو یعنی اس حدیث سے جو چیز مقصود ہے امام بخاری باب الایمان میں لائے ہیں، اور اس کے بارے میں جو شرح لکھی ہے علماء نے، کہ امام بخاری اس حدیث کو اس ذیل میں لا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عند اللہ وہی اسلام قبول ہے جو دل کے اندر ہو، یعنی ایسا ایمان جو کہ دل کے اندر ہو۔ اور اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دل کا حال، ایمان کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم ظاہری طور پر اسلام کا اطلاق کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں قسم کھا کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، لیکن ایمان کے بارے میں ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کمزور ایمان والوں کی دل جوئی کرنا، تاکہ وہ اسلام پر قائم رہ سکیں، کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اگر ہم دیکھیں کچھ مسلم ممالک میں ایسی صورتحال اس وقت ہے، میں نام نہیں لیتی، لیکن 2-3 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ عیسائی مشنریاں بہت تیزی سے کام کر رہی ہیں، اور وہ خاص طور پہ غریب مسلمانوں پہ کام کرتی ہیں اور مال کا لالچ دے کے ان کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کافی فکر مندی کے ہیں۔ تو اسلام میں جو زکوٰۃ کی مد ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ کی مدات میں بھی ایک مد ایسی رکھی گئی ہے جسے مؤلفۃ القلوب کا نام دیا گیا، کہ لوگوں کے قلوب کی نرمی کے لیے، کہ ان کو ادھر مائل کرنے کے لیے، جو کمزور لوگ ہیں ان کی دل جوئی، تاکہ وہ اسلام پہ قائم رہ سکیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کے ایمان کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان پہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے، ان کی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ نہ دینے سے کچھ ناراض ہوں گے یا یہ کفر کی طرف پھر جائیں گے، جبکہ دوسرے جو کمزور لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ فکر ہوتی ہے۔ ایسا واقعہ ہم نے غزوہ حنین میں بھی دیکھا، ہم نے پیچھے اس کو پڑھا بھی ہے کہ غزوہ حنین کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد جو بہت سارا مال ہاتھ آیا تھا، تو جو مکہ کے نو مسلم تھے ان کو ڈھیر سارا مال دیا، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹنیاں اور جو جانور تھے وہ ان کو دیے گئے۔ تو ان کو ڈھیر سارا مال دیا کیونکہ وہ سب نئے مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ اسلام پہ قائم رہ سکے، اور انصار سے فرمایا تھا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم دوسرے لوگ مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ۔ تو اصل موضوع جو ہے وہ ایمان اور ظاہری اسلام کا فرق ہے، اور ایمان و اسلام وہ مقبول ہیں جو دل سے ہوں، اور ایسا ایمان کہ جس میں ارتداد کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ اگلا باب اور اگلی حدیث جو ہے یہ ہے باب افشاء الاسلام من الاسلام، افشاء السلام من الاسلام، کہ سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ اس میں امام بخاری شروع میں ایک صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے ہیں۔ امام بخاری شروع میں بعض حدیث کے شروع میں اقوال اور بعض کے شروع میں حدیث لاتے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس میں حضرت عمار کا قول کیا ہے؟ ثلاثم من جمعہن فقط جمع الایمان، کہ جس نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الانصاف من نفسک، اپنے نفس سے انصاف کرنا، بذل الاسلام للعالم، اور دنیا میں اسلام کو پھیلانا، وانفاق من الاقطار، اور تنگی اور مصیبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور سلام دنیا کے اندر پھیلانا۔ تو یہ 3 چیزیں وہ لائے ہیں اس باب میں، جس میں وہ کہتے ہیں سلام کرنا اور سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ اسلام کی کچھ علامات اور دین کی کچھ علامات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ذیل میں جو حدیث لائے ہیں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے
اور اس میں وہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تو کھانا کھلائے اور ہر اس شخص کو سلام کرے خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو ایک دفعہ پیچھے بھی ایک حدیث میں ہم سلام کرنے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو چیز آئی ہے اسلام کی جو ایک علامت ہے وہ کیا ہے؟ تو اسلام میں بظاہر معمولی نظر آنے والے کام بھی ایمان کی بنیادوں میں اور بنیادی اعمال کے اندر داخل ہیں، اور اس حدیث کے مطابق سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے، اور کھانا کھلانا، اور سلام کرنے میں جو کہا کہ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ تو سلام ہی وہ چیز ہے کہ جس کو زیادہ پھیلایا جائے، زیادہ واقفیت ہوگی، زیادہ تعلقات بنیں گے اور مسلمانوں کے اندر تقویت بھی ہوگی، اور اسلام ایک علامت بھی ہے مسلمان کی، اور اسلام ایک بہترین دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو حقیقی اسلام یہی چیز ہے، امن اور سلامتی کو پوری دنیا میں پھیلانا اور انسانیت کے کام آنا، انسانیت کی خیر خواہی کرنا۔ کھانا کھلانے کی ویسے بھی بہت فضیلت ہے، اس کو بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو ان دو اعمال کا جو ذکر کیا، ایک اسلام کی بڑی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اور تنگی اور مصیبت کے باوجود اللہ کے راستے میں ان خرچ کرنا اور سلام دنیا کے اندر پھیلانا، کہ اسلام دہشت گردی نہیں ہے، اسلام کوئی خوف پھیلانے والا دین نہیں ہے، اسلام کی اصل تصویر وہ نہیں ہے جو آج کا میڈیا اور آج کی دنیا اور آج کے کفار اور خود مسلمان اپنے اعمال سے دکھا رہے ہیں۔ اسلام امن، سلامتی، بھائی چارے، ہمدردی اور محبت کا نام ہے، اور اسی اسلام کا تعارف ہمیں دنیا میں کروانا چاہیے، اور یہی وہ تعارف ہے جس کی آج کی دنیا کو ضرورت ہے، جب دنیا میں اتنا فساد، اتنی بدامنی، اتنا قتل و غارت پھیل چکا ہے، کہ آج ہم اسلام کا حقیقی پیغام لے کے کھڑے ہوں اور دنیا کو امن اور سلامتی کا میسج دیں، اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام اس امن کا ضامن ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی سلامتی کا نام ہے۔ مسلمان اگر اپنی زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو عملاً بھی اسی چیز کا خواہاں ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ حضرت عمار کا قول جو شروع میں لائے امام بخاری، کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، تین چیزیں جو انہوں نے بیان کی، کہ نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اور تنگی اور مصیبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور سلام دنیا کے اندر پھیلانا۔ تو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا چیز ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا، حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اپنے آپ کو بہت رعایتیں بھی نہ دینا کہ نفس عیش کشی اور سستی کا شکار ہو جائے، اور نہ اتنی سختی کرنا کہ اپنے آپ پر ظلم کر کے دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنا یا نفس کے حقوق ادا نہ کرنا۔ تو اپنے آپ کا اچھی طرح سے خیال رکھنا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرنا، اور اپنے آپ کو دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے دونوں طرح سے فٹ بنانا، اور اپنے نفس پہ نہ تو ظلم کرنا اور نہ اسے عیش کشی کا شکار کرنا، اور تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے تنگ دستی میں خرچ کون کرے گا؟ تنگ دستی میں وہی خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں ایمان جس کے دل میں گھر کر چکا ہوگا۔ ظاہر ایمان کی علامات کے طور پہ اس حدیث کو بھی لایا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو فرمایا کہ تم تندرستی کی حالت میں ہو اور مال کی حرص رکھتے ہو، صحت کی حالت میں خرچ کرو، اور تمہیں فقر کا ڈر ہو، یعنی ایسی کیفیت میں ہو کہ تمہیں اس چیز کا ڈر ہو کہ مال خرچ کر دیا تو میرے پاس تھوڑا باقی بچے گا۔ تو یہ مسلم اور بخاری دونوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ یہ والا صدقہ افضل ہے جب انسان کو خود مال کی خواہش ہو، ضرورت مند ہو، لیکن پھر بھی وہ خرچ کرے۔ اور ظاہر ہے ایسی فکر پھر وہی کرے گا کہ جو اللہ کی رضا کی جس کو فکر ہو، اور اسلام جس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو، اور جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بھی ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی بھی ہو، اور دوزخ سے بچنے کی فکر بھی غالب ہو اس کے اوپر، وہ ہر حال میں خرچ کرے گا۔ یعنی ایمان اور اسلام کی علامات ہم جان رہے ہیں ان حدیث کے اندر، اور اس میں اپنے نفس کے حقوق کا تذکرہ آیا، اللہ کے حقوق کا تذکرہ آیا، اور بندوں کے لیے امن سلامتی کا میسج جو ہے وہ پھیلایا گیا، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ان کو کھانا بھی کھلایا جائے، ان کو سلامتی کا پیغام بھی دیا جائے، اور تنگی اور مصیبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور سلام دنیا کے اندر پھیلانا۔
اور ان کے لیے ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی فکر کی جائے اور ان کے لیے خرچ بھی کیا جائے. یہ حقیقی اسلام ہے. اور یہ حقیقی اسلام کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل کے اندر حقیقی ایمان ہوگا. حقیقی ایمان ہوگا تو ہم اصلاً اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کی روح کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. اور دین کی جتنی ہمارے اندر تڑپ ہوگی، جتنی فکر ہوگی، ظاہرہ اتنی ہی ہوگی جتنا ہمارے اندر ایمان کا بیج ہوگا. تو گویا ایمان ایک ایسا بیج ہے کہ جب وہ کسی قلب کے اندر، کسی دل کے اندر اگ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو اس کے پھل پھول اعمال کے اندر نظر آتے ہیں. اس کی خوشبو آتی ہے اس مسلمان سے، اور اس کے پھل جو ہیں اس کی زندگی، اس کے ہاتھوں، اس کی آنکھوں اور اس کے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ انسانیت کے لیے امن، سلامتی، محبت اور خیر خواہی کا پیغامبر بن جاتا ہے، اور اپنے نفس اور اپنے دین کی خود بھی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی فکر بھی کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ